سال 1968 تھا اور 8 مارچ کی رات تھی جب یو ایس نیول بیس کے آفیسرز نے اپنی جدید ترین ساؤنڈ سرویلنس سسٹم کے ذریعے سے ایک غیر معمولی سا سگنل ریکارڈ کیا۔ ایک ایسا سگنل جو ممکنہ طور پر گہرے سمندر میں کسی بھاری بھرکم چیز کے اچانک پھٹنے سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ یہ سگنل ہوائی آئیلینڈ کے نارتھ ویسٹ میں 1500 میل کے فاصلے پر ایک مخصوص مقام پر ٹریس ہو رہا تھا، اور یہ پیسیفک اوشن کا ایک ایسا ایریا تھا جہاں پر سوویت نیوی صبح و شام گشت کرتی تھی۔ لیکن یہ سگنل کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک سمندری زمین کا ہلنا تھا یا پھر کچھ زیادہ گہرا، کچھ ایسا جو دونوں سپر پاورز کو بے چین کر سکتا تھا؟ اڑان ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورز، یہ وہ دن تھے جب ویتنام میں کئی برسوں سے جاری امریکہ اور روس کی سرد جنگ اب طول پکڑنے لگی تھی۔ یو ایس اور سوویت یونین دونوں بڑی سپر پاورز کے حکام کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ فروزن کانفلکٹ کھلی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ لہٰذا جب سوویت انٹیلیجنس نے ایک امریکی جہاز کو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا تو اس بحران کے تناظر میں ایک سوویت آبدوز K-129 کو شمالی بحر الکاہل میں ایک خاص مشن کے لیے جلد روانگی کے احکامات موصول ہوئے۔ سوویت آبدوز K-129 جو ڈیزل انجن سے چلنے والی آبدوزوں کی 629A کلاس میں شامل تھی، دراصل 700 میل سے زیادہ دور تک نیوکلیئر پے لوڈ پہنچانے کی صلاحیت رکھتی تھی اور 1960 کی دہائی سے سروس میں تھی۔ K-129 جن کو امریکہ میں گلف سبز بھی کہا جاتا ہے، سوویت یونین کی جدید ترین ٹیکنالوجی تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے ہتھیاروں میں ایک اہم اثاثہ تھی۔ 24 فروری 1968 کو آدھی رات کے بعد جب یہ آبدوز روسی شہر پیٹروپاولوسک کے قریب سوویت بحری اڈے سے روانہ ہوئی تو اس میں کل 98 افسران اور کچھ اضافی عملہ آن بورڈ تھا۔ اس کا مشن یہ تھا کہ جزیرہ ہوائی کے شمال مغربی حصے میں امریکی پانیوں تک رسائی حاصل کی جائے، اور یہ پیٹرولنگ 5 مئی تک جاری رہنا تھی۔ لیکن پھر اگلے ہی ماہ کچھ ایسا ہوا جس نے سوویت کنٹرول سینٹر کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو جب سوویت کنٹرول سینٹر نے K-129 سے پلانڈ ریڈیو ٹرانسمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی تو کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ متعدد کوششوں کے بعد وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لہٰذا سوویت یونین نے فوری طور پر لاپتہ آبدوز کے لیے بڑے پیمانے پر تلاش شروع کر دی، جو پورے 2 ماہ تک جاری رہی۔ لیکن سمندر کے 1 ملین مربع میل کے ایریے میں وہ ملبے کا بھی پتہ لگانے میں ناکام رہے، چونکہ سوویت کمانڈر نے بہت سارے جنگی جہازوں کی بڑی تعیناتی کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اسی لیے امریکی بحریہ نے فوری طور پر سارا معاملہ بھانپ لیا، اور 8 مارچ کو امریکہ نے اپنے جدید ترین ساؤنڈ سرویلنس سسٹم اور ایڈوانسڈ آڈیو ایکوپمنٹس کے ذریعے سے انڈر واٹر امپلوژن کو ڈیٹیکٹ تو کر ہی لیا تھا۔ لہٰذا وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کے مخالفین کیا تلاش کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ 6 میل کے اندر دھماکے کی جگہ کا پتہ لگانے میں بھی کامیاب رہے۔ چنانچہ جب سوویت آرمی نے اپنا ریسکیو مشن ختم کر دیا تو امریکی بحریہ نے جاسوسی کے لیے خصوصی طور پر ایک جاسوس آبدوز USS ہیلیبوٹ کو بھجوایا۔ ہیلیبوٹ جو نیوکلیئر پاورڈ میزائل سب مرین تھی، ایڈوانسڈ سونر اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ جولائی 1968 میں USS ہیلیبوٹ نے پرل ہاربر سے اپنا سفر شروع کیا، اور 2 ماہ تک سمندر کی تہہ میں تلاش کرنے کے بعد آبدوز کو آخر کار ایک عجیب سی چیز کا پتہ چلا۔ USS ہیلیبوٹ پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبل کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے سے جو گہرے سمندر کے فرش پر معلومات اکٹھی کرتا ہے، اس نے ایک عجیب سی چیز کی چند تصاویر کھینچی۔ ایسی تصاویر جن میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا تھا کہ 5000 میٹر کی ناقابل یقین گہرائی میں سوویت آبدوز K-129 کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ اس ملبے کو دیکھتے ہی CIA آفیشلز نے محسوس کیا کہ اگر کسی طرح امریکہ کو سوویت آبدوز تک رسائی حاصل ہو جائے تو یہ انٹیلیجنس انمول ہوگی۔ لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو سجیشنز پیش کی جا رہی تھی وہ ان کی آرگنائزیشن CIA کی ہسٹری کے لیے شاید سب سے بڑا ٹیکنالوجیکل چیلنج تھا۔ جی ہاں،
15,000 فٹ کی گہرائی میں پڑی سوویت آبدوز K-129 کو خفیہ طور پر باہر نکالنا۔ ڈیئر ویورز، سمندر کی اتنی گہرائی میں عام طور پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کے باعث عام آبدوزیں اس کے قریب بھی غوطہ نہیں لگاتی۔ مزید یہ کہ اس سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ K-129 کا ایسٹیمیٹڈ وزن تقریباً 1500 ٹن کے قریب تھا، اور ابھی تک صرف 50 ٹن تک وزنی چیز ہی سمندر کی گہرائیوں سے نکالی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ کام مکمل رازداری کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر سوویت انٹیلیجنس اس مشن کو دریافت کر لیتی تو انٹرنیشنل لا اس کی مخالفت کرتا اور سرد جنگ کا تنازع بھی بڑھ سکتا تھا۔ بہرحال امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اس پرخطر مشن کی منظوری دے دی اور امریکی انٹیلیجنس CIA کو ہی آپریشن کرنے کا کام سونپا گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ امریکی ملٹری کے برعکس انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح کے سیکرٹ آپریشن زیادہ مؤثر طریقے سے سر انجام دیتی ہیں۔ لہٰذا CIA نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا اور سوویت آبدوز K-129 کو نکالنے کے لیے ایک میسو کلا بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ بالکل ایسا ہی کلا جو آرکیڈ گیمز کے کلا کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس جائنٹ کلا نے عالیشان کھلونے اٹھانے کی بجائے ایک 1500 ٹن وزنی سوویت آبدوز کو اٹھانا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے CIA نے ایک خاص قسم کا بحری جہاز تیار کرنے کی تجویز دی، ایک ایسا بحری جہاز جو سمندر کی تہہ میں ایک بڑا کلا نکالے اور ڈوبی ہوئے سوویت آبدوز کو پکڑ کر اوپر جہاز کی طرف کھینچ لائے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہونا چاہیے کہ یہ ایک سویلین جہاز کی جیسے دکھتا ہو، تاکہ پریس اور سوویت سپائز کو کسی طور بھی شک نہ ہو۔ تاہم پریس اور سوویت سپائز کی توجہ کا مرکز بدلنے کے لیے ایک ڈائیورژن کیمپین کا آغاز بھی کیا گیا، جس کا سب سے بڑا چہرہ ارب پتی اور ایروسپیس ٹائکون ہاورڈ ہیوز تھے۔ ڈیئر ویورز، دراصل 1970 میں ایک کمپنی گلوبل میرین ڈیپ سی مائننگ اکوپمنٹس کی پروڈکشن اور آپریشنز میں سر فہرست تھی۔ انہوں نے موجودہ سال ہی اپنے ایک جہاز گلومر چیلنجر کے ساتھ سی فلور ڈرلنگ اکوپمنٹس کا کامیاب ٹیسٹ بھی کیا تھا، اور یقیناً CIA کو اپنے اس خفیہ مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر فنڈنگ درکار تھی۔ لیکن اتنے وسیع پیمانے پر فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے لازماً کام کی نوعیت سے متعلق کچھ وضاحت تو دینا ہوتی ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے ارب پتی ہاورڈ ہیوز کو چنا گیا۔ ہاورڈ ہیوز لاس ویگس میں ڈیزرٹ ان نامی ہوٹل کے ٹاپ فلور پر تنہا رہائش پذیر تھے۔ انتہائی امیر ہونے کے باعث وہ اپنے غیر روایتی کاروباری منصوبوں کے لیے کافی مشہور تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیوز نے ماضی میں انٹیلیجنس جمع کرنے میں بھی مدد دی تھی، لہٰذا پلان کے تحت ہیوز نے ڈیپ سی مائننگ آپریشن کی فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے ایک انویسٹر کے طور پر اپنا نام دیا اور سیوما نامی شیل کارپوریشن بنائی تاکہ CIA کے خفیہ مشن کے لیے رقم اکٹھی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاورڈ ہیوز جیسے بلینئر کے نام نے ایک کور سٹوری کا کام بھی کیا اور پریس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اسی دوران CIA کو مشن لاک ہیڈ جو سپائی پلینز کی تیاری کے لیے مشہور ہے، اس کو خفیہ طور پر ایک جائنٹ کلا بنانے کے احکامات جاری ہوئے، ایک ایسا کلا جو پوری کی پوری آبدوز کو بازیافت کرنے کے قابل ہو۔ اس جائنٹ کلا کی تعمیر میں تقریباً 4 سال کا عرصہ لگا اور کل لاگت $350 ملین تک آئی۔ 1974 کے موسم گرما تک 6 سالوں کی تیاری کے بعد گلومر چیلنجر اپنے خفیہ جائنٹ کلا سمیت اس اہم مشن کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ چنانچہ ریکوری شپ گلومر چیلنجر نے لانگ بیچ کیلیفورنیا سے اپنا سفر شروع کیا اور 4 جولائی 1974 کو ریکوری سائٹ پر پہنچ گیا۔ لیکن دوران سفر گلومر ایکسپریس کو ایک اہم انٹیلیجنس موصول ہوئی۔ انٹیلیجنس یہ تھی کہ ایک سوویت ٹریکنگ شپ اسی علاقے میں گشت کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ وہ گلومر کا راستہ عبور کرے گا۔ بہرحال گلومر چیلنجر جب ریکوری سائٹ پر پہنچا تو سوویت تھوڑے مشکوک ہو گئے اور تحقیقات کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر لانچ کیا جو بحری جہاز کے آس پاس چکر لگاتا رہا۔ کئی گھنٹوں کی تحقیقات کے بعد سوویت جہاز نے گلومر کو ریڈیو پیغام بھجوایا کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔
اور پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، جس کے جواب میں گھبرائے ہوئے CIA ایجنٹ نے واپس جواب دیا کہ ہم یہاں کچھ اوشن مائننگ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے آئے ہیں۔ مطمئن سوویت جہاز واپس مڑ گیا اور گلومر چیلنجر نے اپنے خفیہ مشن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سمندر کی ناقابل یقین گہرائی میں خاموشی کے ساتھ اپنا جائنٹ کلا اتارنا شروع کیا، اور ہفتوں کی سست پیش رفت کے بعد یہ کلا آخرکار سوویت آبدوز K-129 کے ملبے تک بحفاظت پہنچ ہی گیا۔ اس کلا نے پوری کی پوری آبدوز کو اپنے سٹیل پائپس کے جال میں جکڑا اور خاموشی سے اوپر کی طرف کھینچنے لگا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پورے کریو کو ہلا کر رکھ دیا۔ چونکہ K-129 پچھلے 6 سالوں سے سمندری فرش پر پڑی تھی، اسی لیے اس کا ملبہ کافی حد تک بوسیدہ ہو چکا تھا۔ جب جائنٹ کلا نے سوویت آبدوز کو جکڑ کر اس کی لفٹنگ سٹارٹ کی تو صرف آدھے ہی رستے میں پنجے کا ایک سرا ٹوٹ گیا اور آبدوز کا سب سے اہم ترین حصہ واپس گہرائی میں جا گرا۔ ریکوری ٹیم کو یہ خبر فوری طور پر واپس ہوم آفس تک پہنچانا پڑی اور وہاں سے یہ احکامات موصول ہوئے کہ دوبارہ کوشش کی جائے، لیکن گلومر ایکسپریس کے انجینئرز یہ بات جانتے تھے کہ اگر وہ رک گئے اور دوبارہ اس کلا کو ترتیب دی تو عین ممکن ہے کہ یہ بچا ہوا ٹکڑا بھی واپس جا گرے اور ایک جزوی کامیابی بھی نصیب نہ ہو۔ لہٰذا بات چیت کرنے کے بعد آخر میں CIA آفیشلز کے ہیڈ نے یہی فیصلہ کیا کہ لفٹ کو جاری رکھا جائے اور اس بچے ہوئے ٹکڑے کو ہی بازیافت کر لیا جائے۔ اس کے بعد CIA نے ایک سیکنڈ ریکوری مشن کا بھی منصوبہ بنایا، لیکن 1975 میں دی لاس اینجلس ٹائم نے ہاورڈ ہیوز کو CIA کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے اس خفیہ مشن کی ساری کہانی بے نقاب کر دی، اور اس خبر نے ایک دوسری کوشش کی امید کو مکمل طور پر ختم کر دیا، کیونکہ اب یہ معاملہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ البتہ CIA کا دعویٰ ہے کہ ریکور کیے ہوئے سوویت آبدوز کے ٹکڑے سے صرف ٹورپیڈوز ہی برآمد ہوئے، جبکہ بقیہ حصہ جس میں ساری انٹیلیجنس چھپی تھی وہ فی الحال ایک مسٹری ہی ہے۔ تاہم ملنے والے ٹکڑے سے سوویت عملے کے 6 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئیں، جنہیں باقاعدہ طور پر فوجی اعزاز کے ساتھ سمندر میں دفن کر دیا گیا، اور اس کی ویڈیو ٹیپ پرسوں بعد رشین فیڈریشن کے پہلے صدر بورس یلٹسن کو پیش کی گئی۔ ڈیئر ویورز، ایکسپرٹس کے نزدیک CIA کا یہ خفیہ آپریشن دراصل ایک فیلڈ مشن تھا، جس میں پیسوں کا ضیاع اور سیکریسی کا غیر قانونی استعمال کیا گیا۔ لیکن CIA کے نزدیک اگرچہ یہ مشن اپنے مکمل انٹیلیجنس مقاصد پورے کرنے میں ناکام رہا، یہ آپریشن کولڈ وار کی سب سے بڑی انٹیلیجنس کورپس میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انجینئرنگ مارول بھی بنا، جس نے ڈیپ سی مائننگ اور ہیوی لفٹ ٹیکنالوجی میں جدت پیدا کی۔ سو ویورز، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک انجینئرنگ مارول تھا یا پھر ایک فیلڈ مشن؟ کیا کوئی اور آپشن ہو سکتا تھا کہ گہرائی میں ڈوبی ہوئی سوویت آبدوز سے انٹیلیجنس حاصل کی جا سکتی؟ ہمیں اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل اڑان TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔